الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ میں نے مسلمان بھائیوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میری زندگی کے تقریباً 50 سے زیادہ سال گزر گئے۔ اس میں تقریباً سن 97 سے لے کر اب تک میں پشتو میں قرآن کی خدمت کر رہا تھا اور کر رہا ہوں، اور الحمدللہ بہت سارے پختون مسلمان سمجھ بھی رہے ہیں اور قبول بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے قرآنی فکر سے بہت سارے عوام وابستہ بھی ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ ساتھیوں کے اصرار اور خود غور خوض کے بعد اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں کہ جس طرح کے پٹھانوں کا ہماری اوپر حق ہے، اسی طرح اردو زبان والوں کا بھی ہماری اوپر حق ہے کہ ہم اردو زبان میں اللہ کا کلام عوام کے سامنے پیش کریں۔ علماء کو میرے ساتھ اللہ ہدایت دے، علماء کو ایک منظم سازش کے تحت درس نظامی میں وہ کورس پڑھایا جا رہا ہے جس کورس کے پڑھنے کے بعد جس طرح کے علماء اسکول اور کالج والوں کے بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ یہ لاڈ میں کالے کا نظام تعلیم ہے، اس سے خیر کی توقع نہیں، تو ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کا جو درس نظامی ہے دینی مدرسوں میں، وہ بھی شیعوں کا مرتب کردہ اور گندے عقائد اور نظریات والوں کا تیار کردہ ایک کورس ہے جس سے قرآن کی خدمت برائے نام دیگر کتابوں کی خدمت زیادہ ہوتی ہے۔ صرف کی خدمت، نحو کی خدمت، معانی کی خدمت، بلاغت کی خدمت، صیغوں کی خدمت اور ترکیب کی خدمت، منطق کی خدمت، اصول فقہ کی خدمت، اصول قرآن کی خدمت، اصول حدیث کی خدمت اور علم رجال کی خدمت، یہ کرتے کرتے آدمی 70 سال سے اباؤ ہو کر کے رب العالمین کے پاس چلا جاتا ہے، لیکن قرآن کی خدمت کا موقع نہیں ملتا۔ اور ان تمام علوم نے قرآن کریم کو نوکرانی اور لونڈی بنا دی ہے۔ یہ تمام علوم قرآن کریم کے اوپر ایسے حاوی کر دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان قرآنی آیت سنا کر کے استدلال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو درس نظامی شیعوں کے مرتب کردہ درس نظامی کا فارغ مولوی اس پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اس کی آیت کو ستیہ ناش کر دیتا ہے، اور اس مسلمان سے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا حق ہے کہ تم قرآن کی آیت سناتے ہو؟ تمہیں اس کی ترکیب آتی ہے؟ تمہیں یہ صیغہ معلوم ہے؟ تم نے صرف پڑھی ہے؟ تم نے نحو پڑھا ہے؟ تمہیں اصول حدیث آتی ہے؟ تمہیں اصول حدیث کا ادراک ہے؟ تو اس طرح حملے کر کے اس مسلمان کو خاموش کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے قرآن کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔
اگر کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہوا آدمی کہیں قرآن کریم کی ایک آیت سنا کر کے استدلال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی اس کے مقابلے میں آیت پیش کر کے، نہ حدیث پیش کر کے، اس کی آیت کو ملیامیٹ کر دیتا ہے، اور یہ تأثر دیا جاتا ہے کہ قرآن کریم اپنا معنی خود متعین نہیں کر سکتا جب تک اس کا معنی احادیث، روایات اور علماء اور مشائخ اس کا معنی مرتب نہ کرے۔ تو اس انداز سے، ایک اچھے انداز سے، ایک محبت والے انداز سے قرآن کریم کو غلام بنا دیا گیا ہے، دوسری علوم کا نوکر بنا دیا گیا ہے، دوسرے علوم سے اس کو دبا دیا گیا ہے۔ لہذا قرآن کریم نہ اپنا معنی متعین کر سکتا ہے، نہ قرآن کریم اپنا کوئی حکم سنا سکتا ہے، نہ قرآن کریم کسی معاشرے کو تربیت دے سکتا ہے، بلکہ قرآن محتاج بنا دیا گیا ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کو معاشرے پر مسلط کرنے اور نافذ کرنے کی کوشش کریں تو ہماری یہ کوشش تب کامیاب ہوگی جب ہم قرآن کریم کے اس مفہوم کو کسی دیوبندی عالم سے ثابت کریں۔ اگر دیوبندی معاشرہ کے سامنے ہم قرآن کو رکھ دیتے ہیں تو ان کے سامنے قرآن اس وقت تک اپنی گواہی نہیں دے سکتا جب تک کہ ہم اشرف علی تھانوی اور مولانا عبدالحق حقانی اور دیگر اساتین جو علماء دیوبند ہے، جب تک وہ قرآن کا ساتھ نہ دیں تو قرآن اپنی آواز نہیں سنا سکتا۔ اگر بریلوی معاشرہ کے اندر ہم چاہیں کہ قرآن کو سنا دیں اور لوگ قرآن کی طرف بلائیں اور لوگوں کو قرآن کی مدعا بتا دیں تو قرآن محتاج رہے گا بریلوی علماء کے ساتھ دینے کا۔ جب تک کسی بریلوی عالم کی تفسیر نے قرآن کا ساتھ نہ دیا تو قرآن اپنا معنی نہیں دکھا اور سنا سکتا۔ ٹھیک اسی طرح 1300 سال سے قرآن ان مفسرین کا محتاج ہے، 1300 سال سے قرآن کریم ان روایات کا محتاج بنا دیا گیا۔ میرے اس بیان کا یہ مقصد کوئی ٹھیڑا ذہن والا یہ بھی نہ لے کہ وہ لوگوں سے یہ کہیں کہ مفتی صاحب منکر حدیث ہے اور یہ احادیث نہیں مانتا۔ قطعاً نہیں۔ میں آج ابتدائی درس میں اپنے تمام مسلمان ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ہر وہ بات جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہے وہ ہمیں قابل قبول اور منظور ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر میرے بہت چھوٹی قیمت والے والد کے بارے میں کوئی کہے کہ تمہارے والد نے یہ فرمایا ہے تو میں اس بات کو جانچتا ہوں۔ اگر اس بات سے میرے والد کے دامن پہ داغ لگتا ہے، اگر اس بات سے میرے والد کی عزت پاش پاش ہو جاتی ہے تو میں فوراً انکار کرتا ہوں کہ یہ میرے والد کی بات نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک اسی طرح میرے لاکھوں اور اربوں اور کروڑوں باپوں سے بھی زیادہ قیمت والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کو میں قرآن کے ساتھ ضرور جانچوں گا۔ اگر وہ بات قرآن کی موافق ہو اور محمد مصطفیٰ کی شان کے مطابق ہو، اگر اس حدیث سے میرے نبی کے دامن پہ داغ نہ لگ رہا ہو، میرے محمد مصطفیٰ کی بیویوں پہ داغ نہ لگ رہا ہو، تو میں اس حدیث کو بصر و چشم تسلیم بھی کروں گا اور اس کو حدیث رسول بھی کہوں گا اور اس پر ایمان بھی لاؤں گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی روایت ہے جس سے میں خوب سمجھ رہا ہوں کہ اس سے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پاش پاش ہو جاتی ہے اور اس سے محمد مصطفیٰ کے دامن پہ داغ لگ رہا ہے اور میرے امہات المومنین کی عزت کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، تو ایسی حدیث کو میں حدیث نہیں کہہ سکتا اور نہ میں اس کو روایت کہہ سکتا ہوں، بلکہ میں اس کو دشمنوں کی ایک سازش سمجھتا ہوں۔ تو میرے مسلمان بھائی ان باتوں کو غور سے سن لے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ 1300 سال سے میرے قرآن کریم کو ان مفسرین، عربی تفاسیر، اردو تفاسیر، دیوبندی، پنچپیری، اہل حدیث علماء کا خادم بنا دیا گیا ہے۔ اگر کوئی آیت سنا دے اور کوئی مولوی اس کا ساتھ نہ دے
تو قرآن کی آیت کا کوئی معنی نہیں ہوتا. یعنی قرآن اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ قرآن اپنا معنی نہیں سنا اور دکھا سکتا. قرآن خود اپنا معاشرہ نہیں استوار کر سکتا. قرآن کریم اپنے معاشرے کو تربیت نہیں دے سکتا جب تک قرآن کسی مولوی کی مدد طلب نہ کرے، جب تک قرآن کسی دیوبندی سے تعاون نہ لے، جب تک قرآن کریم کسی بریلوی سے تعاون نہ لے، جب تک قرآن کسی پنجپیری سے تعاون نہ لے، جب تک قرآن کسی ممبر کے مالک سے تعاون نہ لے، کوئی شاہ صاحب قرآن کا ساتھ نہ دے، کوئی بخاری صاحب قرآن کا ساتھ نہ دے، کوئی مفتی صاحب قرآن کا ساتھ نہ دے، کوئی شیخ الحدیث صاحب قرآن کا ساتھ نہ دے، تو قرآن کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو ایمان سے کہیے کہ ہمارا ایمان پھر قرآن پر ہے یا مولویوں پر ہے؟ ہمارا ایمان قرآن پر بنا یا تفاسیر پر بنا؟ ہمارا ایمان دیوبندی، بریلیوں، پنجپیریوں، شاہوں پر بنا یا اللہ پر بنا؟ تو اس غرض سے میں نے یہ درس شروع کیا ہے. میں اس تأثر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. کیوں لو جی شاہ صاحب آ رہے ہیں. ہر مکتب فکر والے جو قرآن سنانے کے بہانے لوگوں کو اپنا غلام بنا رہے ہیں، لوگوں کو اپنے مرید بنا رہے ہیں، قرآن کو آگے کیا ہوا ہے. اس کے بل بوتے پر، قرآن سنانے کے بل بوتے پر ہم لوگوں کو اپنے پارٹی میں شامل کر رہے ہیں. قرآن سنا کر لوگوں سے پیسے بٹور رہے ہیں. قرآن سنا کر لوگوں کو اپنی مرید بنا رہے ہیں. قرآن سنا کر لوگوں کو اپنی مقتدی بنا رہے ہیں. قرآن سنا کر لوگوں کو اپنے پیروں میں دھکیل رہے ہیں. وہ جب ہم سے ملتے ہیں تو یوں جھک کر ملتے ہیں جس طرح کہ ہم خدا یا خدا کے العیاذ باللہ اوتار ہیں. وہ ہمارے پیروں کو چومتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھوں کو چومتے ہیں، وہ اپنے ایمان کو داؤ پہ لگاتے ہیں، اپنی عزت کو داؤ پہ لگاتے ہیں. اور قرآن کے ذریعے ہم لوگوں سے نعرے لگواتے ہیں، اللہ جی کون آیا کون آیا، اللہ جی فلان آیا فلان آیا. تو اللہ کے لیے میں بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو قرآن اور سنت کا نام لے کر واللہ دنیاوی کاروبار چلا رہے ہیں. عوام ساتھیوں، میرا یہ درس قرآن صرف عوام کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ہے، صرف مظلوم طبقے کے لیے ہے. جس مظلوم اور عوام طبقے کو 1300 سال سے علماء نے اپنا غلام اور خادم بنایا ہے، جن کو 1300 سال سے اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں، جن کو 1300 سال سے ان کی عزتیں ہم سے محفوظ نہیں ہیں. ہم ان کی بیویوں کو دیکھ سکتے ہیں، دم کے بہانے، تعویذ کے بہانے، دعا کے بہانے، نصیحت کے بہانے وہ ہماری بیویوں تک نہیں پہنچ سکتے. کسی مولوی کی بیوی کو دیکھنا کوئی قاف پر چڑھنے سے بھی مشکل ہے، مگر کسی مولوی اور شیخ اور پیر کو کسی عام آدمی کی بیوی سے ملنا اتنا آسان ہے جتنا ایک گھونٹ پانی پی لینا. میں صرف ان مظلوم مسلمانوں کے لیے درس قرآن اردو میں شروع کر رہا ہوں. امید کرتا ہوں کہ اے مسلمانوں، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے، مولویوں اور کتابوں پر نہیں ہے، قرآن پر ہے، تو میرا ساتھ دو، اس قرآن کا ساتھ دو، اس قرآن کو حاکم بناؤ. آج ساری طاقتیں قرآن کے خلاف ہیں. مولویت کی طاقت قرآن کے خلاف ہے، حکومتوں کی طاقتیں قرآن کے خلاف ہیں، مالداروں کی طاقتیں قرآن کے خلاف ہے، عاملین کی طاقتیں قرآن کے خلاف ہے، انگریز کی قوت قرآن کے خلاف ہے، یہودیت کی قوت قرآن کے خلاف ہے، ہندو مت کی قوت قرآن کے خلاف ہے، سکھ مت کی قوت قرآن کے خلاف ہے، سنی کی قوت قرآن کے خلاف ہے، شیعہ کی قوت قرآن کے خلاف ہے. میں اس کلام کے سامنے، تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھا کر اس بات کو بڑے ہوش سے کہتا ہوں کہ اللہ گواہ ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو قرآن کا ساتھ دینے والا ہو. نہ ہی تو پاکستان کے اندر قرآن نافذ ہے، نہ ہی تو سعودی عرب کے اندر قرآن نافذ ہے، نہ ہی تو دنیا کی کسی خطے میں نافذ ہے، نہ ہی تو کسی گلی میں ہے، نہ ہی تو کسی مسجد میں ہے، نہ ہی تو کسی مولوی اور کسی عام آدمی کے جسم میں ہے. یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو معنی نہیں رکھتا. یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے اندر سوائے وظائف اور سوائے تلاوتوں کی کچھ نہیں رکھا. یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو
کسی کو کھڑا نہیں کر سکتا، جو کسی کو بٹھا نہیں سکتا، جو کسی کو منع نہیں کر سکتا، جو کسی کو العیاذ باللہ امر بالمعروف نہیں کر سکتا، جو کسی کو نہی عن المنکر نہیں کر سکتا. یہ قرآن اتنا مظلوم ہو گیا ہے، یہ اتنا کمزور ہو گیا ہے. کیوں؟ عوام مسلمانوں، تمہاری وجہ سے یہ کمزور ہو گیا ہے. تم پیسے لا کر کے مولوی کے دامن میں ڈال دیتے ہو، مولوی قرآن کا مقابلہ کرتا ہے. تم پیسے لا کر کے سرکار کو دیتے ہو، سرکار قرآن کا مقابلہ کرتا ہے. تم اپنی جمع پونجی لا کر عاملین اور تعویذگروں کے جیبوں میں ڈال دیتے ہو اور وہ قرآن کا مقابلہ کرتے ہیں. دنیا کی ساری قوتیں جو قرآن کا مقابلہ کرتی ہیں، مسلمان تمہاری وجہ سے کرتی ہیں. ان کے اندر تیل تم بھر رہے ہو، قرآن مخالف قوتوں کے اندر گیس تم بھر رہے ہو، مبلیل تم بھر رہے ہو، ان کے جیب تم بھر رہے ہو، اور وہ قرآن کا مقابلہ کرتا ہے. اور وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کا خادم ہوں، باقی وہ قرآن پر حاکم ہے. مسلمانوں، قرآن کو حاکم بناؤ، قرآن کو سیکھو. جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور مبعوث ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ بخاری تھا، نہ مسلم، نہ ابو داود، نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام ابن تیمیہ، نہ دنیا کا کوئی عالم تھا، نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی گن تھا، نہ ہیلی کاپٹر تھا، نہ ٹیکنالوجی تھی. اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے صرف قرآن کو بھیجا. معلوم ہوتا ہے کہ ساری قوتوں سے طاقتور چیز قرآن ہی ہے. قرآن کو بھیجا، آیتوں کو بھیجا، اللہ نے قانون کو بھیجا، اور محمد مصطفیٰ نے بلا شرکت غیر اس قرآن کی خدمت کی. کسی کتاب کو اس قرآن پر حاکم نہیں بنایا، کسی شخصیت کی پوجا نہیں کی گئی. اور تو اور محمد مصطفیٰ نے خود معاشرے کے اندر 1000 مرتبہ، لکھ مرتبہ لوگوں سے کہا، اپنے صحابہ سے کہا، اجعلتنی للہ ندن، تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو؟ خبردار، انی عبد اللہ انا عبدہ ورسولہ، میں اللہ کا صرف بندہ ہوں مگر رسول ہوں، پہنچانے والا ہوں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بشریت، اپنی انسانیت، اپنی آدمیت، اپنی محتاجیت لوگوں کے سامنے ظاہر کی کہ میں اللہ کا محتاج بندہ ہوں. میں تمہاری کسی کام نہیں آ سکتا، میں تمہیں قبر میں کام نہیں آ سکتا، حشر میں کام نہیں آ سکتا، حشر و نشر میں تمہارے کام آنے والا صرف اللہ ہے. مسلمانوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد لوگوں نے علماء کو انبیاء بنا دیا، علماء اور مشائخ کو امام بنا دیا. آج دین علماء کی زبانوں کی لونڈی بنی ہوئی ہے. عالم کہے کہ جائز تو چیز جائز ہو جاتی ہے، عالم کہے کہ حرام تو چیز حرام ہو جاتی ہے. قرآن کسی کو نہ حرام کر سکتا ہے نہ حلال کر سکتا ہے. قرآن کسی کو نہ روک سکتا ہے نہ قرآن کسی کو اٹھا سکتا ہے. آج ساری وہ طاقتیں جو رب العالمین نے قرآن کو بخش دی تھیں، وہ قوتیں عوام مسلمانوں تمہاری غلطیوں کی وجہ سے آج وہ قوتیں کسی اور کے پاس ہیں، آج وہ طاقتیں کسی اور کے پاس ہیں. اور وہ گندے پودے جو ایران نے لگائے تھے اس کو پانی اور آبیاری تم کر رہے ہو. عوام مسلمانوں، ان کو چندے تم دے رہے ہو، ان کو پیسے تم دے رہے ہو، ان کو مساجد تم بنا کے دے رہے ہو، ان کو مدارس تم بنا کے دے رہے ہو. اور وہ انہی مدارس سے قرآن پر گولیاں چلا کر کے دیگر کتابوں کی حکمرانی چلاتے ہیں. انہی مدارس کے اندر ان علماء کو تیار کیا جاتا ہے جو قرآن مخالف کتابوں کو آسمان تک چڑھاتے ہیں. میری آواز کے اندر اگر سختی ہے تو یہ درد سمجھ لینا، میرے آواز کے اندر اگر درشتی ہے تو اس کو سچائی سمجھ لینا. اللہ کی قسم میرے غصے کو خلوص سمجھ لینا. اللہ کی قسم ایران نے جو پودا لگایا ہے، اللہ کی قسم یہود نے جو پودا لگایا ہے، عیسائیوں نے جو پودا لگایا ہے، اس زمانے میں کمیونسٹ جو پودے لگا رہے ہیں، ان کی آبیاری مسلمان تم کر رہے ہو، عوام تم کر رہے ہو. تمہارے زکاتیں مدارس میں جاتی ہیں، غرباء کے پاس نہیں آتی. تمہاری زکاتیں اور سرسائے اور تمہارے سارے صدقات مولویوں اور مدارسوں پہ خرچ ہوتے ہیں. غرباء صرف اجرتی قاتل چور بنیں گے یا ڈاکو بنیں گے
یا کچھ بنیں گے یا کچھ. یہ بدکاریاں لوگ کرتے ہیں. لوگوں کی بیویاں ناچ ہیں مرد صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور تمہارا پیسہ مولوی کے پاس جاتا ہے. جس مسجد سے قرآن کی آواز نکلتی ہے اس مسجد میں تمہارا چندہ نہیں جاتا. جو عالم قرآن کی آواز اٹھاتا ہے اس کے ساتھ تمہاری مدد نہیں ہے. جو دیگر کتابوں کو اٹھا اٹھا کر تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، کبھی تمہیں کہتا ہے کہ دیکھو یہ فلان کتاب ہے، یہ فلان امام نے لکھی ہے، اس نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے، اور وہ باتیں بھی سن رہے ہیں اور ان کو تمام دنیا کے اعمال بھی پیش ہو رہے ہیں. وہ انسان کی کتاب سے محمد مصطفیٰ کو خدا بنا رہا ہے، تم ان کو پیسے دے رہے ہو. وہ محمد مصطفیٰ کو اللہ کی طرح زندہ سمجھ رہا ہے، تم ان کو چندے دے رہے ہو. اللہ کے لیے میں نے یہ کوشش، یہ قرآن کا درس صرف اس غرض سے شروع کیا ہے کہ تمہاری بیویاں ان چوروں سے بچ جائیں، تمہاری عزتیں ان چوروں سے بچ جائیں، تمہاری ابیاری ان غلیظ پودوں کی نہ ہو. تم ابیاری قرآن کی کرو، تم ابیاری محمد مصطفیٰ کے فرمان کی کرو. تم رسول اللہ کا لیبل دیکھ کر اندر چیز کو ذرا دیکھو، صرف لیبل دیکھ کر چیز مت پیا کرو. کہ کبھی کبھی ایک بوتل پر روح افزا کا لیبل لگا ہوا تو ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بیچ میں زہر بھرا ہوا ہو. خدا کے لیے اوپر لیبل پر دھوکہ مت ہو جانا. ذرا اندر کی چیز بھی سونگھتے جاؤ، ٹیسٹ کرتے جاؤ، لیبارٹری میں لے کر جاؤ کہ اندر کیا بھرا ہے. اوپر تو روح افزا لکھا ہوا ہے، اندر کیا بھرا ہے. ہمیں اندر کی چیز سے کام ہے، اوپر کے لیبل سے کام نہیں. رسول اللہ کا لیبل بہت سارے احادیث پر لگا ہے، لیکن وہ رسول اللہ کی احادیثیں نہیں، وہ ایرانیوں کے بنائے گئے قصے ہوتے ہیں. اگر کوئی حقیقتاً رسول اللہ کی حدیث ہو تو ہم اس پر قربان ہیں. تو میرا مقصد یہ ہے مسلمانوں، میرا غرض یہ ہے، میں نے جو یہ قرآن کریم اردو زبان میں اپنے بہت سارے مصروفیات کے باوجود، اپنے غربتی اور نچاکی اور مشکلات کے باوجود جو میں نے شروع کیا، اس غرض سے شروع کیا ہے کہ میری مدعا یہ ہے، میری غرض یہ ہے کہ زمین کے خداؤں سے ہے دشمنی میری، زمین کے خداؤں سے ہے دشمنی میری، انہیں سجدوں کی حاجت ہے مجھے جھکنا نہیں آتا. انہیں سجدوں کی حاجت ہے مجھے جھکنا نہیں آتا. مسلمانوں، تم جھک رہے ہو، مولویوں کے سامنے جھک رہے ہو. مولوی کہے جائز، تم کہتے ہو جائز ہے. مولوی کہے ناجائز، تم کہتے ہو ناجائز ہے، حالانکہ یہ حکم اللہ کے قرآن سے لینا پڑے گا. اے مسلمان بھائیوں، میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، میں نے یہ درس قرآن عوام کے لیے شروع کیا ہے. کسی درس نظامی کے پڑھے ہوئے اور دھوکہ کیے گئے شخص جو درس نظامی میں آدھا شیعہ بن چکا ہے، جو قرآن کا دشمن بن گیا ہے، جو قرآنی آیتوں کا جواب احادیث سے دیتا ہے، جو قرآنی آیتوں کی اوپر صرف و نحو چڑھا دیتے ہیں، ان سے میرا کوئی بحث نہیں. ان کے لیے میری ساری آوازیں بیکار ہیں. مسلمانوں، تمہارے لیے، مظلوموں تمہارے لیے، تمہارے بیوی بچوں اور عزتوں کو حفاظت میں لانے کے لیے، تمہارے مال کو محفوظ کرنے کے لیے خدا را مدرسوں اور مساجدوں اور مولویوں کو پیسے مت دیا کرو. اس مسجد اور اس مولوی کو پیسے دو جو قرآن کی آواز اٹھاتا ہے، اس کا ساتھ دو جو صرف قرآن کی بات کرتا ہے. اور جن مدارس کے اندر ایسے مولوی تیار ہوتے ہیں جو امت کو تقسیم کرتے ہیں، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ پنجپیری ہے، میرے پاس آؤ، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس مت جاؤ، ایسے لوگوں کو پیسہ مت دو. یہ چند باتیں میں نے عرض کی، اور صرف آج افتتاحی درس تھا، اس میں نے صرف درد دل بیان کیا ہے. درس انشاءاللہ آئندہ اتوار سے شروع ہوگا. اب آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ پر جبرائیل کے واسطے سے نازل فرمایا. 23 سال کے اندر اترا اور ہمیں تواتر اس کے ساتھ پہنچا. دیکھو، قرآن اپنے آپ کو منوانے میں رسول کا محتاج نہیں. مولوی لوگ کہتے ہیں اگر رسول نہ ہوتا تو ہم قرآن کو کیسے پہچانتے.
اگر احادیث نہ ہوتے تو قرآن کریم کا مقام ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ اس غلط فہمی کو دور کریں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اور صفت ہے۔ جس طرح اللہ کسی کا محتاج نہیں، اسی طرح اللہ کا کلام کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ کا کلام خود کو منوانے میں نبی کا محتاج نہیں، اور نبی اپنی نبوت منوانے میں قرآن کا محتاج تھا۔ اس لیے کہ ساری دنیا جب جمع ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن جھوٹ ہے، یہ رسول کا گھڑا ہوا ہے، یہ کسی کا سکھایا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے رب العالمین کے سامنے رونے کے اور کچھ نہیں کر سکا۔ میرے اللہ تعالیٰ نے، قرآن نے خود ان کو چیلنج دیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ قرآن نے اعلان کیا کہ اگر میں جھوٹا ہوں، اگر مجھے نبی نے گڑھا ہے، اگر مجھے کسی نے سکھایا ہوا ہے، تو مرد بن جاؤ، سارے زمینی خداؤں اور دانشوروں کو بلاؤ، میری طرح ایک صورت لا کر کے پیش کرو۔ اگر میں کسی بندے کی کتاب ہوں تو میری طرح ایک صورت، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، میری قرآن کی طرح ایک صورت پیش کر کے لاؤ۔ ساری دنیا جب لاچار ہو گئی تو قرآن تسلیم ہو گیا، تو قرآن نے اپنے آپ کو خود تسلیم کروایا۔ نبی نے کسی کے اوپر تسلیم نہیں کیا، نہ نبی کا محتاج ہے قرآن۔ قرآن نے خود کو منوایا۔ پھر وہ موقع آیا کہ لوگوں نے محمد مصطفیٰ کی تکذیب کی، کہا کہ تم بشر ہو، کیسے رسول بن سکتے ہو؟ کہا کہ تم شاید بادشاہی چاہتے ہو، کہا کہ تم شاید بیویاں چاہتے ہو، کہا کہ تم شاید عزت چاہتے ہو، کہا کہ تمہاری اوپر سحر ہوا ہے، کسی نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، تم نبی نہیں ہو، تم ورغلائے گئے ہو۔ تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، خود کچھ نہ کر سکا، میرے قرآن نے اس کی تصدیق کی، محمد الرسول اللہ۔ میرے قرآن نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا، میرے قرآن نے محمد مصطفیٰ کی تصدیق کی کہ تو سچا رسول ہے، لوگوں نے مان لیا۔ تو میرے قرآن نے خود کو بھی منوایا، میرے قرآن نے نبی کو بھی منوایا، میرے قرآن نے ساری دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور محمد مصطفیٰ کی جان کو منوایا۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو ساری کتابیں اس کے نیچے اور اس کے غلام ہیں۔ دیوبند، بریل، پنچ پیر، اہل حدیث کا محتاج مت بناؤ اس قرآن کو۔ اللہ کے لیے عوام، اللہ کے لیے مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ، قرآن کا ساتھ دو۔ جس طرح کے تھوڑے چھوٹے سے معاشرے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ، چند آدمیوں نے ساری دنیا کے اوپر حکومت کی، اس لیے کہ قرآن کے ساتھ جمع ہو گئے تھے۔ مسلمانوں، تم یہ قرآن اگر مانتے تو آج تم ہندوستان کے سامنے، تمہاری آنکھیں نیچے نہ ہوتی کہ وہ چاند پر جا رہا ہے اور تم اپنے ملک سے چوریاں کر رہے ہو۔ اگر تم قرآن کا ساتھ دینے والے ہوتے تو آج ہم برطانیہ اور امریکہ کے غلام نہ ہوتے۔ اگر تم قرآن کا ساتھ دینے والے ہوتے تو تمہارے عواموں کے اوپر اس گرانی اور اس، اللہ معاف کرے، اس طوفان کا کوئی زور ہماری اوپر نہ ہوتا۔ آج ہمارا پیسہ گرا ہوا نہ ہوتا، آج ہمارا پیسہ ایران کی طرح ناقدر نہ ہوتا، آج ہمارے پیٹرول آسمان سے باتیں نہ کرتے۔ تم نے قرآن کو چھوڑا، رحمان نے تم کو چھوڑا، تم نے اللہ کو چھوڑا، اللہ نے تم کو چھوڑا۔ اللہ نے تمہیں سرکار کا غلام بنا دیا، ایک سپاہی کا غلام بنا دیا، امریکہ کا غلام بنا دیا، اور برطانیہ کا غلام بنا دیا، اسرائیل کا غلام بنا دیا، ایک کٹ پتلی وزیر اعظم کا غلام بنا دیا۔ تمہاری اوپر ایسے ایسے لوگوں کی حکومتیں مسلط کی، خدا کی قسم جو کسی مسلح پہ کھڑے کھرنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے رب کو چھوڑا تو رب نے تمہیں چھوڑا۔ عوام، خدا کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، قرآن کا ساتھ دو، مولویوں کو اور ساری قوتوں کو پیچھے چھوڑو، قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ قرآن عوام کی کتاب ہے۔ محمد الرسول اللہ امی تھے، مولوی نہیں تھے۔ صحابہ امی تھے، مولوی نہیں تھے۔
اللہ نے قرآن بھیجا امیوں کو ہے، جہادیں امی کرتے ہیں، سر امی کٹواتے ہیں، پیسے امی دیتے ہیں، مسجدیں عوام بناتے ہیں، مدارس عوام چلاتے ہیں، مولوی تنخواہ لیتا ہے عواموں سے، تنخواہ تم دیتے ہو تو کیسے ان کے غلام تم بن گئے؟ اللہ کے بندو، رب کے کتاب کے غلام بنو۔ تو لہٰذا یہ چند کلمات جو میں نے درد مندانہ انداز سے آپ لوگوں کے سامنے کیے، اللہ کے لیے لائیو یہ بیان سنا کرو اور آنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے لیے اس قرآن کا ساتھ دو، خدا کی قسم کائنات سے مٹنے والے ہو، تمہارا نام نہیں رہے گا، حکومتیں تو تمہاری نہیں رہی، ایک ملک پر بھی آپ کا تسلط نہیں ہے، کسی گلی میں بھی تمہارا قانون نہیں چل رہا، ہو تو تم سارے انگریز کے غلام۔ لیکن یہ صرف نام جو تمہارا رہا ہے یہ بھی ختم ہو رہا ہے، تم مٹ رہے ہو، تم مر رہے ہو، تم شہید ہو رہے ہو، تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ایک ایسے چو کا جواب پورے گاؤں والے لوگ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ ہم اللہ کے غدار ہیں، اللہ نے ہماری اوپر انسانی بھیڑیے مسلط کیے ہیں، ہر افسر ہمارے لیے ایک بھیڑیا ہے، کونسلر ہمارے لیے بھیڑیا ہے، اسکول کا ماسٹر ہمارے لیے بھیڑیا ہے، سپاہی ہمارے لیے بھیڑیا ہے، اس لیے کہ ہم رب کے دشمن ہیں اور رب نے اپنی تمام مخلوق کو ہماری اوپر مسلط کیا ہے۔ مٹ رہے ہو، عوام و بے عزت ہو رہے ہو، ہمارے اور آپ لوگوں کی بہنیں اور مائیں جب ہم گھروں سے نکلتے ہیں تو وہ ملاؤں کے پاس جا کر فریادیں کرتے ہیں، تعویذ لینے کی بہانے، دم لینے کے بہانے، فریاد پہنچانے کے بہانے ان کی عزتیں وہاں لٹ رہی ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں چلتا، تم جب رات کو گھر آتے ہو تو تم سے پہلے وہ تمہاری بیٹی، تمہاری ماں، تمہاری بہن پہنچی ہوئی ہوتی ہے اور مسندی عزت پر وہ براجماں ہو جاتی ہے کہ میں کہیں نہیں گئی۔ تمہارے بیویوں اور بہنوں اور ہمارے ماؤں کے فونوں پہ مولیوں سے رابطے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے لیے بیدار ہو جاؤ، ساری دنیا تمہاری دشمن ہے، مسلمانوں اکٹھا ہو جاؤ اور ایک قرآن اٹھاؤ۔ نہ اسلحے سے کام چلے گا، نہ ٹینکوں سے کام چلے گا، نہ دعاؤں سے کام چلے گا، نہ خالی نمازوں سے کام چلے گا، اس قرآن کو ماننے سے کام چلے گا اور قرآن میں اللہ کے احکام کو اپنی اوپر مسلط کرنے سے کام چلے گا۔ امید رکھتا ہوں میرے اس درد کو، پروردگار عالم کے کلام کے اس درد کو تم سمجھ لو، اللہ کرے کہ تم ساتھ دو، ورنہ وقت گزر جائے گا، دستان نہیں رہے گی تمہارے دستانوں کے اندر، نام مٹ جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔